کہ جب بھی میں درود پڑھوں گا تھوڑا سا ہاتھوں کو پھیلا دوں گا تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور دعا مجھے ڈھنگ سے مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر اس شب کی نورانیت کو درک کرنے کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ یہ باتیں میں جہاں کہیں بھی آج کل کہیں پڑھ رہا ہوں، چاہے فزیکل چاہے آن لائن، یہ تذکرہ کر رہا ہوں۔ تیسری بات اس میں ایک اور ایڈ کر لیجئے، بس ایک بات تو یہ کہ جب آپ درود بھیجیں تو خدا کو اور نبی کو اور ان کی اولاد کو سوچیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ تھوڑا سا ہاتھ پھیلا لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی درود بھیجنے لگیں تیزی سے اس بات کو اپنے ذہن میں دہرا لیں کہ درود کے اوپر جو انہوں نے وعدے کیے ہیں وہ کیا ہیں۔ اگر کوئی درود بھیجے تو ان کے وعدے کیا ہیں اس کے اوپر، تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح آ جائے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اہم کام ہے۔ سمجھ لیجیے درود پر وہ وعدے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے زندگی اور موت سے بڑھ کر معاملہ ہے۔ درود پہ کیا وعدے ہیں؟ بھئی درود پہ وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ جو درود بھیجے گا ہمارے اوپر، یعنی وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، وہ یقیناً قیامت میں محشر میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہم صلی علی۔ اب بتائیے زندگی اور موت سے بڑھ کر معاملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ زندگی اور موت تو کوئی بھی معاملہ نہیں ہوا اس کے مقابلے میں۔ بھئی ایک انسان کل مرنا تھا، 50 سال 60 سال 70 سال کا ہو کے 25 سال میں مر گیا، لیکن 25 سال میں مرا اہل بیت کے ہمراہ محشور ہوا، 70 سال میں مرے اور پتہ نہ ہو کہ کہاں محشور ہو، تو کیا بہتر ہے؟ 25 سال میں مر جائے بہتر ہے۔ مصیبت بھی کم جھیلی، اہل بیت کے ہمراہ بھی محشور ہو گیا، زندگی موت سے بڑا معاملہ ہو گیا۔ فرمایا کہ درود بھیجتے رہو، یہ درود تمہاری برزخ کی زندگی میں ہماری نورانیت لے کر آ جائے گی۔ اللہ، اچھا ہمیں پتہ ہی نہیں اس وقت کہ برزخ میں نورانیت ہوتی کیا چیز ہے، ہمیں کیا پتہ؟ ہمارے تو زیادہ تر بڑے بھی یہ سمجھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں قبر میں نورانیت آئے گی تو سوچتے ہیں شاید اس گڈھے کے نیچے لائٹ جل جائے گی۔ ان گڈھوں میں لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، برزخ پوری زندگی ہے، ایک دنیا کی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے برزخ کے مقابلے میں۔ یہ جو پوری دنیا ہے جس کے اوپر 7 ارب انسان رہ رہے ہیں، یہ برزخ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ برزخ بہت بڑی ہے۔ کیوں؟ بھئی سادہ سی بات ہے، اب تک جو انسان مرے ہیں ان کی تعداد ان سے تو زیادہ ہی ہے جو اب زمین کے اوپر ہیں، تو وہ کہاں ہیں وہ سب لوگ؟ اور یہ دنیا تو چھوٹی ہے، محدود ہے۔ آپ کے پاس کتنے بڑے گھر ہو جائیں گے؟ برزخ میں تو وعدے ہیں کہ تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے محل ہوں گے، اتنا بڑا بڑا تمہارے باغ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ اس دنیا میں اتنے لوگوں کو مل سکتے ہیں کیا؟ نہیں۔ وہ سارے منور ہو جائیں گے کب؟ جب تم نبی اور ان کی اولاد پہ درود بھیجو گے۔ اللہ صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ آپ کہیں گے مولانا یہ ساری باتیں مرنے کے بعد کی ہیں، کچھ مرنے سے پہلے بھی ملے گا؟ یہ بتاؤ مرنے سے پہلے کیا چاہیے؟ آپ کہیں گے مولانا پیسہ دلوا دو، کوئی کام کاج دلوا دو، کسی کی شادی نہیں ہوئی کہے گا مولانا میری شادی کروا دو، سب یہی تھا نا، ابھی سب لوگ یہی مانگنے کے چکر میں بیٹھے ہیں۔ نہیں، اس سے بڑی چیزیں، سکون چاہیے، چاہیے نا، عافیت چاہیے، امن و امان چاہیے، اور ایک بہت بڑی چیز ہے بصیرت چاہیے دین کی۔ یہ سب درود کے اندر، سب درود کے اندر۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا جو میرے اوپر درود بھیجے گا خدا اس پر عافیت کے 20 دروازے کھول دے گا، ایک دفعہ درود پر، ایک دفعہ درود۔ بس جب آپ درود بھیجنے لگے نا تو ان تمام اثرات کو تیزی کے ساتھ اپنے ذہن میں دہرائیے گا۔ بھئی آج مثال کے طور پر صبح میں گھر سے نکلا، کسی مشکل میں پھنس گیا، نعوذ باللہ، فرض کیجئے، کل یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟
ممکن ہے آج رات کے میرے درود نے کل کی میری وہ مشکل دور کرنی ہو. یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ممکن ہے کہ میرے بچے کہیں کسی مشکل میں پھنسنے والے تھے اور فرشتے خدا سے کہیں خدایا اس نے تیرے نبی اور ان کی آل پہ درود بھیجا، اس کے بچے کو بچائیں یا نہیں بچائیں. نبی فرما رہے ہیں عافیت کے دروازے کھل جائیں گے تم کو. شب عید ہے.